بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میری تمام سسٹرز ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج ہمارا ٹاپک ہے جی دونوں صورتوں کے درمیان بسملہ، یعنی اگر ہم ایک صورت پڑھ رہے ہیں اور وہ پڑھتے پڑھتے مکمل ہو گئی اور پھر ہم نے اگلی سورہ بھی شروع کرنی ہے، تو آیا ہمیں بیچ میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر پڑھنی چاہیے تو کون سے جائز طریقے ہیں اور کون سا ناجائز طریقہ ہے، تو آج ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے دیکھیں کہ دو صورتوں کے درمیان ہمیشہ بسملہ پڑھتے ہیں سوائے سورہ انفال اور سورہ توبہ کے، یعنی جب سورہ انفال آپ کی مکمل ہو جائے پھر نیکسٹ سورہ آپ کی سورہ توبہ ہو تو آپ بسملہ نہیں پڑھیں گے، ویسے ہی اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کیوں ہے یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے ہی پڑھا تو ہم اس کو ایسے ہی لیں گے۔ اچھا جی، اب کیا ہے کہ اب دو صورتوں کے درمیان بسملہ کو پڑھنے کے ہمارے پاس 3 جائز طریقے ہیں اور ایک ناجائز طریقہ ہے، وہ بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ کہیں ہم غلطی سے وہ طریقہ پڑھ نہ لیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، سب سے پہلا طریقہ ہے قطع الکل، یعنی تینوں کو الگ الگ کر کے پڑھنا۔ ٹھیک ہے، قطع جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، قطع الجمی، جمی کا مطلب بھی ہوتے ہیں سارے اور کل کا مطلب بھی ہوتا ہے سارے، تو یہاں پر کیا ورڈ یوز ہو گیا ہے قطع الکل، یعنی تینوں کو الگ الگ پڑھنا۔ کیسے؟ یعنی پہلے ہم کیا کریں گے، پہلی سورہ کو ہم ختم کریں گے، پھر ہم رک کر سانس لیں گے، پھر بسملہ پڑھیں گے، پھر رک کر سانس لیں گے اور پھر ہم اگلی سورہ سٹارٹ کریں گے۔ یہ تو جائز طریقہ ہے۔ سیکنڈ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ یہ ہے وصل الکل، یعنی تینوں کو ملا کے پڑھیں۔ کیسے؟ پہلی جو ہم سورہ پڑھ رہے ہیں اس کی آخری آیت کو، پھر بسملہ کو، اور پھر اگلی سورہ کی ابتدا جو ہے وہ ہم سب ایک ہی سانس میں کریں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی اسٹریچ میں ہم پڑھتے چلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا تیسرا طریقہ کہ بسملہ کو ہم نے کیا کرنا ہے، اگلی سورت کے ساتھ ملانا ہے۔ کیسے بھلا؟ یعنی پہلی جو بھی سورہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کو پہلے آپ ختم کریں گے، پھر رک کر آپ سانس لیں گے، پھر آپ بسملہ کو پڑھیں گے اور ساتھ ہی اگلی سورہ کی جو پہلی آیت ہے نا وہ بھی پڑھیں گے ایک ہی سانس میں۔ ان کے بیچ میں آپ پاز نہیں دیں گے، وقف نہیں لیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں طریقے جو ہے نا یہ جائز طریقے ہیں۔ اب ایک طریقہ ایسا آتا ہے جو کہ جائز نہیں ہے، کیا ہے بھلا؟ وہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم بسملہ کو پہلی سورت کے آخری حصے سے ملا دیں، یعنی پیچھے کوئی بھی سورہ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے 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 ہم کیا کریں، وہ مکمل ہوگی، ہم ساتھ ہی بغیر وقف کیے ہم بسملہ کو اس کے ساتھ پڑھ دیں اور پھر ہم رک کر سانس لے لیں اور اس کے بعد ہم اگلی سورہ شروع کریں، تو یہ غلط ہو جائے گا نا۔ کیونکہ اس طرح سے تو لگے گا کہ جو بسملہ ہے وہ پچھلی سورت کا حصہ تھی، حالانکہ بسملہ پچھلی سورت کا حصہ نہیں تھی۔ اس کی آخری آیت جہاں ہم نے پڑھی وہی، یعنی اس کی آخری آیت تھی، اس کے ساتھ بسملہ کو ہم ایڈ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ چلیں ان کو ذرا پریکٹیکل دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں ذرا پہلے وصل الکل، یعنی تینوں کو ہم نے کیا کرنا ہے، ملا کے پڑھنا ہے۔ جیسے سورہ ناس آتی ہے نا، سورہ فلق، اور سورہ فلق سوچیں آپ سورہ فلق کی آخری آیت پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد بسملہ پڑھیں گے اینڈ دین سورہ ناس پڑھیں گے، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہم پڑھیں گے حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس۔ ٹھیک ہے، ہم نے وقف نہیں لیا، تینوں کو ملا دیا۔ پھر ہے قطع الکل، تینوں کو الگ الگ کرنا۔ کیسے بھلا؟ کیسے پڑھیں گے ہم؟ پچھلی جیسے سورہ فلق کی آخری آیت پڑھتے آ رہے ہیں، حاسد اذا حسد، ٹھیک ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر قل اعوذ برب الناس، تو یہ ہم نے تینوں کو الگ کر دیا۔ اچھا، اب تیسرا جو جائز طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پچھلی سورہ جو ہم پڑھ رہے تھے اس کو ہم پڑھ کر، اس کی آخری آیت کو پڑھ کر ہم رک جائیں نا اور سانس لے لیں، پھر ہم بسملہ کو اگلی سورہ کے ساتھ ملا دیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ حاسد اذا حسد، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس۔ ٹھیک ہے، تو یہ طریقے جائز ہیں۔
اچھا اب ہے الوجہ الذی لا یجوز، یعنی اب وہ طریقہ جو کہ جائز نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ بسم اللہ کو ہم پہلی سورہ کے آخری حصے سے ملا دیں، پھر رک کر سانس لیں اور پھر اگلی سورہ شروع کریں۔ کیسے بھلا؟ اگر اسے پڑھنا تو نہیں چاہیے لیکن آپ کو صرف سمجھانے کے لیے میں پڑھ رہی ہوں۔ جیسے یہ والا لاسٹ والا پورشن ہی دیکھیے گا، اگر میں اس کو ایسے پڑھتی ہوں حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، تو یہ میں نے غلط پڑھا کیونکہ میں نے حاسد اذا حسد کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا دیا، تو ایسا لگا جیسے بسم اللہ اس کا حصہ ہے، حاسد اذا حسد کا، ٹھیک ہے، یعنی اس سورہ کا حصہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے بیچ میں ہم پاز نہیں لے سکتے، یعنی اس کو اس کے ساتھ ملا دیں پچھلی سورہ کو اور پھر بسم اللہ پہ آ کے رکیں، سانس لیں، دین ہم نیکسٹ سورہ سٹارٹ کریں، یہ طریقہ جائز نہیں ہے، اس طریقے سے ہمیں بچنا ہے۔ تو بس یہی آج کا ہمارا ٹاپک تھا، اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں، بار بار سنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے آسانی فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔